الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لي يد إلا كافاته ما خلا أبا بكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنه وبشره بالجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عزیزان گرامی، سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، جبل استقامت، قاتل المشرکین والمرتدین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے کچھ پہلو عرض کیے تھے.
آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات کا مبارک ذکر کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بے شمار کمالات ہیں جو ان کی سیرت میں نمایاں ہیں۔ ان میں ایک کمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے۔ صدیق اکبر ایمان میں پوری امت سے بڑھ کر ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا گیا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح، اگر رب ذوالجلال اپنی قدرت سے ترازو قائم کر کے ایک پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھ دیں، زمین کے سارے انسانوں کا ایمان رکھ دیں، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ابو بکر صحبت نبوی کی برکت سے ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوا، ایمان ان کا اتنا بڑھ گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری کائنات کے انسانوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان زیادہ ہے۔ وہ اول الایمان بھی ہیں، وہ اکمل الایمان بھی ہیں۔ ابو بکر اول الایمان ہے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں کا کسی بات پر دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ میں نے عمر کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں حضرت عمر کے پاس چلا گیا۔ یہی سنت ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تلخ کلامیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر یہ احساس ہو کہ میں نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھی پر، تو پھر صدیق کی سنت یہ ہے آپ حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جا کر معذرت کی، معافی مانگی، فرمایا عمر مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، ناراضگی زیادہ تھی، غصہ زیادہ تھا، فطری چیزیں ہیں۔ ابو بکر حضور کے پاس تشریف لائے سفارش کروانے کے لیے کہ حضور عمر کو سفارش کر دیں تاکہ عمر مجھے معاف کر دیں۔ ابو بکر آ رہے تھے، حضور نے ابو بکر کے چہرے مہرے کو دیکھا، ابو بکر کے انداز کو دیکھا، ابو بکر صدیق کے چہرے کو پڑھا، پڑھ کے صحابہ سے فرمانے لگے ایسے لگتا ہے ابو بکر کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر کو احساس ہو گیا کہ میرے پاس ابو بکر چل کے آئے تھے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، تو وہ پیچھے سے چلتے ہوئے حضور کی مجلس میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، حضرت عمر کے ساتھ ناراض ہونے لگے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا
ان اللہ قد باسنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقا وواسانی بمالہ بنفسہ ومالہ واہلہ او کما قال. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، تم سب کو میں نے اپنی نبوت کی طرف بلایا، نبوت کا اعلان کیا. تم نے کہا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے. تم سارے مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے. ایک ابو بکر تھا، میں نے اس کو بلایا، اس نے مجھ سے کوئی معجزہ نہیں مانگا، دلیل نہیں مانگی. ادھر میں نے بلایا، ادھر ابو بکر نے کلمہ پڑھا اور میری تصدیق کی، کہا صدقہ، آقا آپ سچ بول رہے ہیں. وواسانی بنفسہ ومالہ وآلہ، اس نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ میری خدمت کی ہے، میری غمخواری کی ہے، میرا احساس کیا ہے. فہل انتم تارکو لی صاحبی، میرے یار کو تم ایسے چھوڑ دو گے، اس کے ساتھ زیادتیاں کرو گے، غصے کرو گے، ناراضگیاں کرو گے. حضرت ابو بکر حضور سے عرض کرے یا رسول اللہ میری غلطی ہے، عمر کی غلطی نہیں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میری غلطی ہے. لیکن حضور ابو بکر کی نہیں سن رہے، حضور ابو بکر کے فضائل اور مناقب اور کمالات بیان کر رہے. شان میں ابو بکر اعلیٰ، ایمان میں ابو بکر اعلیٰ. کسی کے ایمان کی گواہی نام لے کر اس انداز سے حضور نے نہیں دی جس طرح ابو بکر اور عمر کے ایمان کی حضور نے گواہی دی، خود حضور نے گواہی دی. قرآن بھی ابو بکر کی ایمان کی گواہی دیتا ہے، حضور بھی ابو بکر کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق حضور ہے، وصدق به ابو بکر صدیق ہے. والذی جاء بالصدق، وہ ذات محمد کریم کی جو سچ لائی، وصدق به، وہ ذات ابو بکر کی جس نے سچ کی تصدیق کی، وہ بھی متقی، ابو بکر بھی متقی. صرف ایمان نہیں، متقی، تقوی والا. صدیق تقوی والے. کسی بھی صحابی کی صحابیت پر قرآن کی نص نہیں ہے. سب کا ایمان حق ہے، سب کی صحابیت حق ہے. لیکن قرآن نے کسی کو صحابی خود نہیں کہا. ایک ابو بکر ہے جس کی صحابیت پر قرآن کی آیت ہے، نص قرآنی ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. تم نے میرے نبی کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ میرے نبی کا مددگار خود کون ہے؟ اللہ ہے. مدد صرف اللہ کرتا ہے، اس لیے کہو یا اللہ مدد بس. باقی تو سارے اللہ سے مانگنے والے ہیں. نبی، صدیق، عمر، عثمان، علی سارے منگتے ہیں اللہ کے. اللہ سب کی مدد کرنے والے. آج نہ جانے کیا کیا نعرے نئے شروع ہو گئے، فلاں مدد، فلاں مدد، فلاں مدد، حتیٰ کہ یا غوث الاعظم مدد. قرآن کہتا ہے مدد کرنے والا اللہ ہے، پکارو تو اللہ کو پکارو. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. قرآن کی 7 صورتیں ہیں، حوامیم جن کے شروع میں حامیم ہے. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت بھی ایک اللہ کی کرو،
پکارو بھی ایک اللہ کو، اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کرو، نہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو۔ فادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی بندگی اور عبادت کرو۔ دعا بھی بندگی اور عبادت۔ ادھر ادھر دروازوں پر نہ جھکو، ایک اللہ کے آگے جھکو۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم نے نہیں مدد کی تو اللہ نے مدد کی۔ صدیق کی شکل میں مدد کی، ابو بکر کی صورت میں اپنے نبی کی مدد کی۔ کیسے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، آپ کو کافروں نے نکال دیا۔ ثانی اثنین، یہ یاروں کی جوڑی ہے۔ ثانی اثنین، یاروں کی جوڑی، اول ابو بکر، اول حضور، ثانی ابو بکر۔ اذ یقول لصاحبہ، پوری امت کا اتفاق ہے یہاں صاحب سے مراد ابو بکر ہے۔ ہر کتاب میں، ہر تفسیر میں مسلموں نے، غیر مسلموں نے، حتیٰ کہ سنیوں نے، شیعوں نے، سب نے لکھا کہ یہاں صاحب سے مراد ابو بکر ہے۔ تو قرآن نے ابو بکر کو صاحب اور صحابی کہا، اور کسی کو صحابی نہیں کہا، نام لے کر ایک ابو بکر کو صحابی کہا۔ ابو بکر ایمان میں سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل۔ حضور بھی ایمان ابو بکر کی گواہی دے رہے ہیں، قرآن بھی ایمان ابو بکر کی گواہی دے رہا ہے، حضور بھی ابو بکر کے تقوی کی گواہی دے رہے ہیں، اور قرآن بھی ابو بکر کے تقوی کی گواہی دے رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن نے اتقا کہا، اس میں تفضیل، سب سے زیادہ تقوی والا، ایمان میں بھی سب سے آگے صدیق، تقوی میں بھی سب سے آگے صدیق۔ جان بھی اللہ کے رستے میں دے دی، مال بھی اللہ کے رستے میں دے دیا۔ جس غلام کو دیکھا اسی کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ بلال کو پٹتا دیکھا، خرید کر کے آزاد کر دیا۔ ابو فقیہہ کو پٹتے دیکھا، خرید کر کے آزاد کر دیا۔ سمیہ کو پٹتے دیکھا، خرید کر کے آزاد کر دیا۔ کم و بیش 7 یا 10 غلام اللہ کے لیے خرید کر کے آزاد کر دیے۔ جس غلام نے کلمہ پڑھا، کفار نے تشدد کیا، ابو بکر نے جیب سے پیسے لگائے، خریدا، آزاد کر دیا۔ قرآن بول پڑا، فرمایا یہ سارے میرے نبی کے صحابہ متقی ہیں، ایک ابو بکر ہے جو ان متقیوں کا سردار ہے۔ یہ جہنم سے بچ گیا ہے۔ کیوں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا اپنے تزکیے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ کوئی غلام آزاد کر کے غلاموں سے وفا نہیں چاہتا، غلاموں سے بدلہ نہیں چاہتا، لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتا، واہ واہ نہیں چاہتا۔ نیت کا بھی ابو بکر بڑا پکا کھرا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا پیشین گوئی بھی سن لو، جس رب کی رضا کے لیے ابو بکر جان مال لٹا رہا ہے، وہ رب اعلان کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں ابو بکر سے راضی ہو جاؤں گا، میں ابو بکر سے راضی ہو جاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ایمان میں سب سے اعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ کچھ دن پہلے ہم نے بخاری میں یہ حدیث پڑھی۔ نماز فجر کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ نے واقعہ بیان کیا۔ فرمایا ایک شخص گائے پر سوار ہوا، گائے اپنے سوار کی طرف منہ کر کے کہنے لگی انی لم اخلق لہذا،
اوے مجھ پر سواری کرنے والے، رب کائنات نے مجھے سواری کے لیے گائے کو نہیں بنایا، انی اخلق للحراسہ، مجھے تو اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے بنایا ہے، کاشتکاری کے لیے بنایا ہے، ہل چلانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے، مجھے سواری کے لیے نہیں بنایا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گائے انسان کے ساتھ کلام کرے، بول پڑے۔ تعجب کا اظہار کیا تو میرے نبی نے فرمایا انی قد اومن بہ و ابو بکر و عمر، اس واقعے پر میں محمد کا بھی ایمان ہے اور اس واقعے پر ابو بکر کا بھی ایمان ہے، اس واقعے پر عمر کا بھی ایمان ہے۔ صحابہ کہتے ابو بکر و عمر مجلس میں نہیں تھے، لیکن حضور نے ابو بکر و عمر کے ایمان کی گواہی ان کی عدم موجودگی میں دے دی۔ اومن بہ و ابو بکر و عمر، میرا بھی اس پہ ایمان، ابو بکر کا بھی ایمان، عمر کا بھی ایمان۔ پھر دوسرا واقعہ سنایا، ایک بھیڑیے نے جنگل میں بکری اٹھا لی، بکریاں جنگل میں چر رہی تھیں، ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری اٹھا لی۔ میں کو قصے، کہانیاں، پوتھیاں، روایتیں، آواز آئی نہیں سنا رہا، قرآن حدیث سنا رہا، یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ۔ امام بخاری نے بخاری جلد اول ابواب الحرث والمزارعہ میں اس حدیث کو ذکر کیا، فرمایا کہ بھیڑیے نے بکری اٹھا لی، اٹھا کے جا رہا تھا، پیچھے چرواہا دوڑا، اس نے بکری چھڑوا لی، بھیڑیے سے بکری چھڑوا لی۔ بھیڑیا بول پڑا من لہو یوم السبع یوم لا راعی لہو الا انا او کما قال، آج تو میرے منہ سے تو نے میری غذا، میرا لقمہ چھین لیا۔ بھیڑیا کہتا ہے بکری تو نے مجھ سے چھین لی۔ ایک وہ دن ہوگا یوم السبع، درندوں والا دن، جس دن سارے لوگ بھاگ جائیں گے اور ان بکریوں کا چرواہا، ان بکریوں کا نگران میں بھیڑیا ہی ہوں گا۔ اس دن ان بکریوں کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا اس دن؟ آج تو نے چھڑوا لی، اس دن تو کوئی نہیں ہوگا۔ یوم السبع میں محدثین کہتے ہیں یوم السبع سے مراد مدینہ میں آنے والا کو خاص واقعہ ہے، وہ واقعہ حرہ ہے یا کوئی اور واقعہ ہے، اور احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں مدینے میں اتنی اموات ہوں گی کہ اوپر پرندے لاشوں پر منڈلاتے پھریں گے۔ اس واقعے کی طرف اس بھیڑیے نے اشارہ کیا، اس دن لوگ سارے چھوڑ جائیں گے، بکریوں کے ریوڑ میرے رحم و کرم پر ہوں گے، کون بچائے گا؟ صحابہ کو اس پہ بھی تعجب ہوا، بھیڑیا بول رہا ہے، انسان کے ساتھ بول رہا ہے، انسان کی زبان بول رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شک نہ کرو، انی اومن بہ و ابو بکر و عمر، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ حضور نے اپنے ایمان میں ابو بکر اور عمر کا ایمان شامل کر کے بتلا دیا۔ سب سے اعلیٰ ایمان حضور کا، پھر پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ایمان ابو بکر کا، پھر عمر کا۔ ایمان میں اعلیٰ ابو بکر ہے، اولا ابو بکر ہے، افضل ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غزوہ ذات السلاسل سے میں واپس آیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیکا، روئے عرض کے لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ مجھے روئے عرض کے انسانوں میں سب سے پیاری میری زوجہ حمیرہ صدیقہ عائشہ ہے۔
قلت من الرجال، میں نے پوچھا مجھے تو حضرت مردوں میں بتائیں، جوانوں میں بتائیں کہ آپ کو روئے ارض کے انسانوں میں کون سا جوان سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال ابو بکر، ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر، عائشہ کا ابا ابو بکر مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے اعلی ایمان ابو بکر کا، سب سے افضل ایمان ابو بکر کا، سب سے ارجح ایمان ابو بکر کا۔ حدیث میں آتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن فیصلہ کیا آج کا دن میں حضور کی صحبت میں گزاروں گا، آقا کی باتیں سنوں گا، آقا کی مجلس میں بیٹھوں گا، آقا کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤں گا۔ میں مسجد نبوی میں آیا، پتہ چلا کہ حضور اٹھ کے جا چکے تھے، میں تلاش کرتے کرتے پہنچا، مجھے پتہ چلا کہ حضور ایک باغ میں ہیں، بیر عریس میں ہیں، عریس کے کنویں میں اور باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں اندر چلا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت فرمائی، پھر وضو فرمایا، پھر اپنے پاؤں کنویں کی مڈیر میں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اس کنویں کا نام تھا بیر عریس، یہاں بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ انی اکون اليوم بوابا، آج میں آقا کی چوکیداری کروں گا، آقا کا گیٹ کیپر بنوں گا، آقا کے دروازے پہ بیٹھوں گا، آقا کی خدمت کروں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، باغ کا ایک لکڑی کا دروازہ تھا، چھوٹا سا دروازہ بجا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے ابو بکر، جاؤ حضور سے میرے لیے اجازت لے کے آؤ۔ کسی کے پاس بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، قرآن کا بھی حکم۔ قرآن کہتا ہے اذا دخلتم بیوتا، جب گھروں میں جاؤ تو استیزان کرو، فاستاذنوا، اجازت طلب کرو۔ کسی کے دفتر میں جاؤ، کسی کے کمرے میں جاؤ، اجازت لے کے جاؤ۔ حضور نے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی، اجازت ملے تو جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ حضور کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ 3 بار اجازت مانگتے تھے، یا سلام کرتے تھے، یا دروازہ بجاتے تھے۔ اگر جواب آتا تو آپ اجازت لے کر تشریف لے جاتے، ورنہ آپ ناراض نہیں ہوتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ اگلا بندہ اس حالت میں ہوگا کہ وہ ملنے کے قابل نہیں ہوگا، کیوں اصرار کرتے ہو؟ دروازے بجائے جا رہے ہیں اور گھنٹیوں پہ گھنٹیاں اور گھنٹیوں پہ گھنٹیاں، یہ خلاف سنت ہے۔ معاشرتی آداب بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ لو بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے۔ یا رسول اللہ ان ابا بکر یستاذنک، ابو بکر اجازت چاہ رہے ہیں، اجازت ہو تو میں ابو بکر کو بلا دوں۔ قال اذن له وبشرہ بالجنہ، فرمایا جاؤ ابو بکر کو اجازت دو اور اس کو خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہے، ابو بکر جنتی۔ ابو بکر آئے حضور کے ساتھ دائیں طرف کنویں کی مڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں اللہ کے نبی کے ساتھ کنویں میں لٹکا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ بجا۔ میں نے پوچھا من، کون ہو؟ قال عمر، استاذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر ہوں، جاؤ حضور سے میری اجازت طلب کرو، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جا کے حضور کو بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، جاؤ عمر کو بھی اجازت دو اور اس کو بھی مبارکباد دے دو، مبارک ہو عمر، تو بھی جنتی ہے۔ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی۔ ان کے جنتی میں شک ہو کرنے والا جہنمی ہے، ان کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ یہ جنتی ہی نہیں، جنت کے بوڑھے اور ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار حضرت علی راوی ہیں، گواہی علی دے رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں
ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ بابا حوض کوثر ان سے کینہ نہ رکھنا، ورنہ حوض کوثر پہ پانی نہیں ملے گا، حضور بھگا دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، ہم نے بخاری میں کل پڑھا، میرے حوض سے کچھ لوگ بھگائے جائیں گے، لَتَزُودَنَّ رِجَالٌ مِّنْ حَوْضِي کما، میرے حوض سے، حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، کما تزاد الابل الغریب عن الحوض او کما قال، جیسا ناواقف اونٹ تالاب سے بھگا دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو میرے حوض کوثر سے اللہ کے فرشتے ایسے بھگا دیں گے، نکال دیں گے۔ بغض نہ رکھنا ابو بکر و عمر سے، پیار رکھنا، احترام رکھنا۔ فرمایا اجازت دو عمر کو، خوشخبری دے دو، مبارک دے دو، یہ جنتی ہے۔ عمر آ گئے، حضور کے بائیں طرف بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ بجا، من کون ہو؟ عثمان، میں عثمان ہوں، استاذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سے میری اجازت لے لو۔ حضور سے کہو عثمان آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذن لہو وبشروا بالجنت ما بلوى یصیبها، جاؤ عثمان کو بھی اجازت ہے، اس کو بھی مبارک دے دو، مبارک ہو، تو بھی جنتی ہے، ما بلوا یصیبہ او یصیبہا، ساتھ یہ بھی پیشین گوئی کر دو عثمان تم جنت میں جاؤ گے، ایک آزمائش سے گزر کر جاؤ گے، آزمائش سے گزر کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اجازت دے دی۔ عثمان تشریف لائے، کنویں کی اس جانب حضور تشریف فرمائیں، دائیں ابو بکر بیٹھے ہیں، بائیں عمر بیٹھے ہیں، منڈیر بھر چکی ہے، پھر حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اشارہ ہو رہا تھا۔ حضور کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ابو بکر کے بعد خلیفہ عمر ہوں گے، اور عمر کے بعد خلیفہ عثمان ہوں گے، لیکن عثمان شہید ہوں گے، ان سے بغاوت ہوگی، ان کو مصیبت پہنچے گی۔ حضور نے پیش کی اشارہ کر دیا تھا، اور کنویں کی منڈیر ایک طرف سے بھر گئی، قبروں کی طرف اشارہ تھا۔ حضور اپنے ان دو وزیروں کو اپنی گود میں لے کر اپنے کندھے کے نیچے لٹا کر روضہ اطہر میں سوئیں گے، وہاں اور جگہ عثمان کے لیے نہیں ہوگی، عثمان کی قبر الگ بنے گی۔ چنانچہ ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ روضے میں دفن ہے، اور حضرت عثمان حش کوکب میں دفن ہے۔ آج وہ جگہ جنت البقیع میں آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ تعبیر قبروں کے ساتھ بنی۔ علم میں سب سے آگے ایمان میں سب سے آگے ابو بکر، اس لیے تو کہا، بعض نے تو کہا یہ حدیث ہے، بعض نے کہا یہ حدیث نہیں ہے۔ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجحا، اگر پوری کائنات کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اکیلے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، سب کا ایمان کم ہے، ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو پوری دنیا جھٹلا رہی ہے، اور ابو بکر کو پتہ ہی نہیں حضور معراج کر کے آئے۔ ابو جہل پوچھتا ہے ابو بکر یہ ممکن ہے کہ رات کے کچھ پہر میں ایک آدمی یہاں سے شام جائے، بیت المقدس جائے، پھر کہے میں ساتوں آسمانوں اور عرش معلی اور سدرۃ المنتہا سے ہو کے آیا ہوں؟ یہ ایمان ابو بکر ہے۔ فرمایا اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ ہے، اس لیے تو حضور نے فرمایا تو صدیق ہے۔ ایمان میں سب سے اونچے کون؟ سارے بولو، اونچی آواز سے ابو بکر کا نام لو۔ سب سے اونچے کون؟ ابو بکر۔ علم میں بھی سب سے اونچے ابو بکر، علم بھی سب سے زیادہ امت میں ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کان عالم الناس،
پوری امت میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ حضور جب مجلس لگاتے تھے، حضور جب مجلس شورا بلاتے تھے، ابو بکر اس کے سردار ہوتے تھے صحابہ میں۔ کیوں؟ علم زیادہ تھا۔ حضور مشورہ لیتے تو سب سے پہلے ابو بکر سے، حضور لوگوں سے مشورے لیتے، مشوروں میں تضاد آتا تو آپ مشورہ قبول کرتے ابو بکر کا، ابو بکر کے مشورے پر حضور چلتے تھے، کیونکہ ابو بکر عالم الناس ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ یہی وجہ ہے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے تو حج تھا ہی نہیں، مکے پہ کافروں کا قبضہ تھا، کیسے حج کرتے؟ 8 ہجری میں فتح ہوا، رمضان میں۔ اگلے سال 9 ہجری آ گیا، حضور نے فرمایا حج کی تیاری کرو، صحابہ نے حج کی تیاری کی۔ عین موقع پر کسی مصلحت کی وجہ سے میرے نبی حج پہ تشریف نہیں لے گئے، اپنا جانشین بنا کے بھیجا، کس کو؟ ابو بکر کو، امیر الحاج بنایا ابو بکر کو۔ حضرت علی کو بعد میں بھیجا اعلان کرنے کے لیے، مشرکین مکہ میں اعلان کرنا تھا، مشرکین عرب میں اعلان کرنا تھا، اور رواج یہ تھا کہ امیر یا خود اعلان کرے یا اس کا رشتہ دار اعلان کرے۔ حضور کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے تو علی گئے، لیکن حاجیوں کے امام بن کے ابو بکر گئے۔ اور کیوں؟ دیکھو سب سے زیادہ مشکل مسائل حج کے ہیں، دین کے سارے ابواب میں سب سے مشکل مسائل کس کے ہیں؟ اور سارے بولو حج کے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں دعا منقول ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، پروردگار ہمیں حج کے احکام سکھا۔ تو حج میں علم کی ضرورت ہے، اس لیے میرے نبی نے اپنے تمام صحابہ میں اس صحابی کا انتخاب کیا جو کامل العلم تھا، امت میں سب سے زیادہ علم والا تھا، اور وہ ابو بکر تھا۔ فرمایا ابو بکر تم امیر الحجاج ہو، جاؤ حاجیوں کے امیر ہو، حاجیوں کے امام ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنا مصلی بھی ابو بکر کے حوالے کیا۔ ارکان اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ حضور بیمار ہیں، مریض ہیں، نماز پڑھانے کے جب تک قابل رہے نمازیں پڑھاتے رہے۔ اب حضور کو عشاء کی نماز ہوئی کا وقت ہوا، بے ہوشی ہو گئی، فرمایا مجھے غسل کراؤ، غسل کرایا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ صحابہ نے فرمایا، گھر والوں نے کہا حضرت صحابہ انتظار میں ہیں، میرے آقا پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، بخاری کی روایت، فرمایا غسل کرواؤ، غسل کیا، پھر بے ہوشی ہو گئی، پھر ہوش آیا، فرمایا صلاۃ صلاۃ۔ میرے نبی کو آخر وقت میں بیماری میں بھی نماز کا اتنا خیال ہے، فرمایا صحابہ انتظار میں ہیں، اللہ کے نبی کو پھر بھی ہوشی ہو گئی۔ اب فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، میرا مصلی اس کے حوالے کرو، اور ابو بکر کو کہو کہ اب میرے بعد میرے مصلی کا وارث تو ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر کے حوالے کیوں کیا مصلی اپنا؟ علم میں سب سے اعلیٰ ابو بکر تھے، نماز میں علم کی ضرورت پیش آتی ہے، احق بالامامت اعلم ہوتا ہے، اقرا ہوتا ہے، سب سے زیادہ امامت کا استحقاق اس کا ہوتا ہے جو مقتدیوں میں علم میں زیادہ ہو، قرآن کی قرات میں افضل اور اعلیٰ ہو۔ حضور نے تمام صحابہ میں ابو بکر کے علم پر اعتماد کیا اور اپنا مصلی ابو بکر کے سپرد کیا۔ امی عائشہ نے روکا، امی عائشہ نے روکا، گھر میں تھی حضور تو امی عائشہ کے حجرے میں تھے،
فرمایا یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر نرم دل آدمی ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا روئے گا، اسے برداشت نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ان کننا لصواحب یوسف، مجھے سب پتہ ہے تمہارے دل میں کیا بات ہے، زبان پہ کیا بات ہے، تمہارے دل میں یہ ہے کہ لوگ ابو بکر کے ساتھ نحوست نہ اختیار کرے کہ یہ حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، اوپر سے کچھ اور کہہ رہی ہو۔ میرا نبوی حکم ہے، شاہی حکم ہے، یہ امر سلطانی ہے، یہ بادشاہ کا حکم ہے، امیر کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نماز پڑھائے۔ علم والے تھے، ابو بکر تھے نہیں۔ غالباً ابو داؤد کی روایت میں ہے حضرت بلال نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، حضور کی نظر پڑی، میرے نبی نے 3 بار انگلی سے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اشارہ تھا کہ آج جو دین میں، آج نماز میں، دین میں جو امام ہوگا کل وہی مسلمانوں کا، دنیا کا امام ہوگا۔ آج جو میرا جانشین میرے مصلی کا بنے گا کل وہی میرا جانشین میری عمارت کا بنے گا، امامت کا بنے گا، خلافت کا بنے گا۔ اس لیے صرف نماز پڑھانے کی بات نہیں تھی، میرے نبی نے عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ان کے ہوتے ہوئے، تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے نماز کے لیے اصرار فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ تو ایک تو معلوم ہوا ابو بکر کا علم سب سے زیادہ تھا، دوسرا حضور بتانا چاہتے تھے میرا جانشین بھی ابو بکر ہوگا، میرے بعد خلیفہ بھی ابو بکر ہوگا۔ یہی وجہ ہے حضرت علی نے جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ ایتھنٹک بات کر رہا ہوں، باحوالہ بات کر، بیعت کی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ کے نبی ہمارے دین کے لیے آپ کو امام بنا گئے، ہم اپنی دنیا کا امام بھی آپ کو بناتے ہیں۔ جس کے لیے میرے نبی نے ہمارے دین کا امام جس شخصیت کو بنایا، ہم اپنی دنیا کا امام بھی اسی شخصیت کو بنا رہے ہیں۔ علم میں سب سے اونچا کون؟ بولو بولو کون؟ نماز ابو بکر کے حوالے، حج ابو بکر کے حوالے، زکوٰۃ کے مسائل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتائے، حضرت انس نے لیے، فقہا آج تک زکوٰۃ اور صدقے کے مسائل حضرت ابو بکر والے امت میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ علم میں سب سے اونچے کون ہیں؟ بولو بولو کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو علم بھی طرح طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم ہے علم تعبیر اور رویا، خوابوں کی تعبیر کا علم، اور جتنے صدیق ہیں یہ سارے معبر رویا ہیں۔ صداقت اور تعبیر رویا لازم و ملزوم ہے۔ قرآن نے یوسف کو صدیق کہا، ساتھ خواب کی تعبیر کا ذکر کیا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف۔ او یوسف، او صدیق، او سچے، خواب کی تعبیر بتا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی موٹی گائے ہیں، ان کو 7 کمزور گائے کھائی جا رہی ہیں، 7 سرسبز خوشے ہیں، باقی 7 خشک خوشے ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو صدیق ہوتا وہی ہے جو خوابوں کی تعبیر جاننے والا ہو، جو علم والا ہو۔ علم صدیق سب سے آگے، سب کے امام۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک بادل ہے، اس بادل سے، تمہارے بادلوں سے میਂہ برستا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے بادل سے شہد برس رہی ہے، بادل سے دیسی گھی برس رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بادل سے شہد برس رہی ہے، بادل سے گھی برس رہا ہے۔
کچھ لوگ زیادہ گھی لے رہے ہیں، زیادہ شہد لے رہے ہیں، فَمِنْهُمْ مُكْثِرٌ وَمِنْهُمْ مُقِلٌ، کچھ لوگ کم لے رہے ہیں۔ مفت کی بادل سے شہد کی بارش، مفت کا گھی کی بارش، گھی، مفت کا گھی، کسی نے گلاس لے لیا، کسی نے مٹکا لے لیا، کسی نے دیگچی لے لی، کسی نے بڑی مشک لے لی، بٹ رہا ہے مفت شہد، بٹ رہا ہے مفت گھی۔ پھر ایک رسی لائی گئی، رسی اتری آسمان سے، سائیں آپ نے وہ رسی پکڑی اور آپ اوپر چلے گئے۔ ایک شخص نے رسی پکڑی اور رسی پکڑ کر آسمان پہ چلا گیا، پھر رسی اتری، پھر ایک شخص نے رسی پکڑی، وہ آسمان پہ چلا گیا، پھر رسی اتری، پھر ایک شخص نے رسی پکڑی، وہ آسمان پہ چلا گیا، پھر رسی آئی، ایک شخص نے رسی پکڑی، رسی ٹوٹ گئی، رسی ٹوٹ گئی، پھر رسی کو جوڑ دیا گیا، وہ بھی آسمان پہ چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر میں فقیر عرض کر دوں، میں عرض کر دوں، صدیق عرض کر دوں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ابو بکر اس خواب کی تعبیر تم بیان کر دو۔ لو بھائی، حضرت ابو بکر نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ طالب علمو تم تو خوش ہو جاؤ۔ فرمایا یہ جو بادل اسلام ہے اور یہ جو گھی اور شہد ہے جو برس رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کہو سبحان اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن شہد سے زیادہ میٹھا ہے، گھی سے زیادہ روحانی طاقت دینے والا ہے۔ فرمایا یہ آسمان سے آیا ہے قرآن، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین نے اس کو اتارا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین لائے ہے۔ علی قلب کا، محمد عربی کا دل منتخب کیا گیا پوری کائنات میں سے اس قرآن کے نازل کرنے پر، بلسان عربی مبین، کائنات کی زبانوں میں سب سے افضل زبان عربی منتخب کی گئی قرآن کو اتارنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آقا خواب کی تعبیر یہ ہے، یہ بادل اسلام ہے، یہ گھی، اور اللہ تمہیں بھی گھی شہد نصیب کرے۔ کہو نا، گھی اور شہد کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ حکمرانو، اس اللہ کے قرآن کو نہ روکو، خدا کی قسم یہ تم سے نہیں روکتا۔ مدرسوں کی رجسٹریشنیں یوں نہ کرواؤ، یوں کرواؤ، مدرسہ ہمارا ہے، رجسٹریشن تمہارے کہنے پہ کروائیں۔ کیوں؟ کیوں بھائی؟ تم للچائی ہوئی نظروں سے ہمارے مدرسوں کو دیکھتے ہو، قبضہ کر لیں گے، سکول بنا دیں گے، کالج بنا دیں گے۔ اپنے سکول تم سے چلتے کوئی نہیں، اپنے کالج تم سے چلتے کوئی نہیں، ان کو پرائیویٹ کر رہے ہو، غیر مسلم این جی اوز تمہارے سکول لے رہی ہیں، اور تجھے کس نے حق دیا تو میرے مدرسے میں مداخلت کرے؟ خبردار، اس قرآن کی تعلیم کے خلاف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا۔ یہ شہد اور گھی ہے، اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بارش کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو اس بارش کو روکنے والے؟ ہاں، یہ برسات برس رہی ہے، یہ رحمت کی بارش اتر رہی ہے۔ شجاع آباد والو، تمہارے ہاں یہ رحمت قرآن کی برس رہی ہے، وحی کی رحمت برس رہی ہے، اور پوری دنیا کے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے نصیب میں رکھا ہے۔ جہاں جو مدرسہ ہے وہ قرآن کی بارش اترنے کی جگہ ہے۔ اس بارش کو تم بند نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس بارش کے ساتھ لوگوں کا ایمان زندہ رکھنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ بس وقت ختم ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو شخص رسی پہ چڑھ گیا، آپ کے بعد ابو بکر ہے، آپ کے بعد ایک شخص رسی کے ذریعے
جو آسمان پہ چڑھا ہے آپ کے بعد اللہ ایک شخص کو رفعت دیں گے، پھر دوسرا چڑھا ہے اللہ آپ کے بعد دوسرے کو بھی بلندی دیں گے، پھر تیسرا چڑھا ہے اس کی رسی ٹوٹی ہے بالآخر وہ چڑھ گیا ہے، اللہ تیسرے آپ کے بعد ایک تیسرے شخص کو بھی بلندی دیں گے، لیکن حالات میں گڑبڑ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق نے خواب کی تعبیر بیان کی، فرمایا آقا بتائیں تو صحیح میں نے خواب کی تعبیر ٹھیک بیان کی ہے غلط بیان کی ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کچھ ٹھیک ہے اور کچھ لغزش ہے۔ فرمایا حضرت ضرور بتائیں میں کہاں بھولا ہوں؟ فرمایا تعبیر تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن یہ جو تو نے قسم اٹھائی ہے نا یہ غلط ہے، تم تعبیر میں قسم نہ اٹھایا کرو، قسم نہ اٹھایا کرو۔ معبر الرؤیا ہے صدیق۔ امی عائشہ کہتی ہے میں نے خواب دیکھا، توجہ ہے، میں نے خواب دیکھا 3 چاند یکے بعد دیگرے میری گود میں آ کے گر گئے، ایک چاند چمک رہا ہے گرا میری گود میں، پھر دوسرا چاند آ کے گرا میری گود میں، پھر تیسرا چاند آ کے گرا میری گود میں۔ میں نے یہ خواب اپنے ابا جی کو بتایا، ابو بکر صدیق کو بتایا تو میرے ابا جی نے اس کی تعبیر بیان کی۔ ہائے 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 کمال کی تعبیر ہے، واہ ابو بکر تیرے علم پہ قربان، واہ صدیق تیرے تعبیر رویا پہ قربان۔ خواب کی تعبیر بیان کی، فرمایا بیٹی عائشہ لَيَدْفُنَنَّ فِي بَيْتِكَ ثلاثۃ ہم خیر الارض او کما قال، بیٹی تیرے گھر میں تیرے حجرے میں روئے ارض کے سب سے 3 بہترین لوگ دفن ہوں گے، تیرے حجرے میں تیرے گھر میں روئے ارض کے سب سے بہترین 3 لوگ دفن ہوں گے۔ فلما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جب حضور کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوئی تو ابو بکر نے فرمایا بیٹی عائشہ یہ تیرے خواب کی پہلی تعبیر ہے، یہ پہلا چاند ہے، یہ کائنات کا سب سے چمکدار چاند ہے جو تیرے حجرے میں آرام فرمائے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کل ابو بکر صدیق 2 سال 2 ماہ کے بعد ان کا وصال ہوا، وہ بھی یہیں دفن ہوئے۔ پھر حضرت عمر کا 13 سال کے بعد ان کی شہادت ہوئی، وہ بھی وہیں دفن ہوئے۔ امی کا خواب پورا ہو گیا، تعبیر وہی ہوئی جو صدیق نے بتائی تھی، جو ابو بکر نے بتائی تھی۔ سب سے زیادہ علم والا کون؟ سارے بولو۔ سب سے زیادہ ایمان والا کون؟ سارے بولو ابو بکر۔ اب آخری بات کہہ دوں، حضور کے مزاج کو حضور کی حدیثوں کو بھی سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر ہیں۔ حضور بیمار ہو گئے، مرض الوفات شروع ہو گئی۔ میرے آقا نے اس مرض الوفات میں خطبہ دیا اور خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کو سن کر ابو بکر زارو زار رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار من زہرۃ الدنیا وان یختار الآخرۃ فاختار الآخرہ او کما قال، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں بادشاہ بن کے رہے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس اور آخرت کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کیا۔ ابو بکر کا سننا تھا، رونے لگ گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہیں، حضور ایک بندے کی بات کر رہی ہیں، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ ابو بکر بیٹھے رو رہی ہیں۔ جب حضور دنیا سے چند دنوں کے بعد تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ ابو بکر عالمنا، ابو بکر کا علم کامل تھا، ابو بکر اپنے علم سے حدیث کو سمجھ گئے، ہم نہ سمجھ سکے۔ اب ان اللہ خیر عبدا، عبد سے مراد خود حضور تھے، حضور اپنے بارے میں بتا رہے تھے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو دنیا میں بادشاہ بن کے رہوں، چاہوں اللہ کے پاس چلے جاؤں۔ حضور نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، ہم نہ سمجھ سکے۔ ابو بکر کا علم کامل تھا، ابو بکر سمجھ گئے، علم کامل ہے ابو بکر کا۔ حضور دنیا سے چلے گئے،
قیامت بپا ہو گئی. آیا اس سے بڑا حادثہ امت پہ کب کیا آنا ہے. آج تمہیں حسین کی شہادت کا حادثہ یاد آتا ہے. حسین تو نواسے ہیں. آقا کے وصال کا کتنا بڑا حادثہ ہوگا. امی عائشہ کی گود میں تھے حضور. تو وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری. امی کہتی ہیں میں نے حضور کو گود میں لیا ہوا تھا. آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلیوں کے درمیان تھا. یہاں آپ کا سر مبارک تھا. آپ اللہ کے پاس چلے گئے. جب آپ اللہ کے پاس چلے گئے, حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم جب حضور مدینے آئے تھے مدینے کی ہر چیز روشن لگ رہی تھی. آج حضور دنیا سے گئے تو مدینے میں اندھیرا چھا گیا, اوثان خطا ہو گئے. سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں ہائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں یا ابتاہ اجاب ربن داہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ یا ابتاہ الی جنت الفردوس ماواہ. ابا جان آپ کو اللہ نے بلایا, آپ چلے گئے. ابا جان میں جبریل کو آپ کے وصال کی اطلاع دے رہی ہوں. وہ قرآن اب کس کے پاس لائے گا؟ پھر فرمایا یا ابتاہ الی جنت الفردوس ماواہ. ابا جان آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے. اور پھر جب حضور کی تدفین ہو گئی تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی صحابہ سے تم نے میرے ابے کے اوپر کس طرح مٹی ڈالی تھی, کس طرح تم نے میرے ابے پر مٹی ڈالی تھی, قبر پہ مٹی ڈالی تھی. یہ حادثہ تھا, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت عثمان کی زبان گنگ گئے, حضرت علی چپ ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ حضور دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے تھے. حضور اللہ کے پاس گئے. ابو بکر صدیق کی دوسری بیوی بنت خارجہ کی باری تھی. مقام سنو پر مدینہ سے باہر رہتے تھے, گھوڑے پہ گئے تھے, صبح پوچھ کے گئے تھے. سیدہ عائشہ نے بتایا تھا طبیعت میں افاقہ ہے, اطلاع ملی تو فوراً آئے. یہ ابو بکر کا علم تھا, امت کو سنبھالا. آج امت قابو سے باہر تھی, امت کو سنبھالا. آئے سیدھے حضور کے حجرہ اطہر میں, سیدہ عائشہ کے حجرہ اطہر میں, کپڑا ہٹایا, حضور کو ماتھا چوما. اور فرمانے لگے طبت حیا و طبت میتا. میرے نبی کی زندگی بھی آپ کی مبارک, آپ کی وفات بھی مبارک. یعنی دنیا والی زندگی بھی مبارک اور دنیا والی یہ موت بھی آپ کی مبارک. اور پھر صحابہ میں حضور کی وفات کا اعلان کیا. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. صحابہ کرام بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو, اللہ کی کرتے تھے یا حضور کی؟ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو سنو اللہ حی و قیوم ہے, اس پہ کبھی موت نہیں آنی. اور اگر تم محمد کی عبادت کرتے ہو, حضور دنیا سے جا چکے, میرے نبی پہ وصال ہو گیا, وفات ہو گئی. اور پھر پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. عمر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے یوں لگا کہ اس سے پہلے میں نے یہ قرآن سنا ہی نہیں تھا, یہ آیت ہمیں یاد ہی نہیں تھی. آج ابو بکر کا علم مستحضر تھا, انہوں نے قرآن پڑھ کر صحابہ کو یہ بتلا دیا کہ حضور پہ وقت آنا تھا, وفات آنی تھی, آپ دنیا سے چلے گئے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور ختم ہو گئے. وفات جو ہوئی تو مر گئے, مٹی ہو گئے, نعوذ باللہ. نا, ابو بکر نے اگلے جملے میں ایک بات ارشاد فرمائی
فرمایا لوگو ان اللہ لا یجمع علی العبد موتتین، اللہ اپنے نبی پہ دو موتیں اکٹھی نہیں کریں گے، کوئی ایک موت نہیں، دو موتیں اکٹھی نہیں کریں گے۔ یہ دو موتیں کون سی ہیں؟ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، ان سے کینہ نہ رکھنا ورنہ حوض کوثر پہ پانی نہیں ملے گا، حضور بھگا دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، ہم نے بخاری میں کل پڑھا، میرے حوض سے کچھ لوگ بھگائے جائیں گے، لَتَزُودَنَّ رِجَالٌ مِّنْ حَوْضِي کما، میرے حوض سے، حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، کما تزاد الابل الغریب عن الحوض او کما قال، جیسا ناواقف اونٹ تالاب سے بھگا دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو میرے حوض کوثر سے اللہ کے فرشتے ایسے بھگا دیں گے، نکال دیں گے۔ بغض نہ رکھنا ابو بکر عمر سے، پیار رکھنا، احترام رکھنا۔ فرمایا اجازت دو عمر کو، خوشخبری دے دو، مبارک دے دو، یہ جنتی ہے۔ عمر آ گئے، حضور کے بائیں طرف بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ بجا، من کون ہو؟ عثمان، میں عثمان ہوں، استاذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سے میری اجازت لے لو۔ حضور سے کہو عثمان آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذن لہو وبشروا بالجنت ما بلوى یصیبها، جاؤ عثمان کو بھی اجازت ہے، اس کو بھی مبارک دے دو، مبارک ہو، تو بھی جنتی ہے، ما بلوا یصیبہ او یصیبها، ساتھ یہ بھی پیشین گوئی کر دو عثمان تم جنت میں جاؤ گے، ایک آزمائش سے گزر کر جاؤ گے، آزمائش سے گزر کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اجازت دے دی۔ عثمان تشریف لائے، کنویں کی اس جانب حضور تشریف فرمائیں، دائیں ابو بکر بیٹھے ہیں، بائیں عمر بیٹھے ہیں، منڈیر بھر چکی ہے، پھر حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اشارہ ہو رہا تھا۔ حضور کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ابو بکر کے بعد خلیفہ عمر ہوں گے، اور عمر کے بعد خلیفہ عثمان ہوں گے، لیکن عثمان شہید ہوں گے، ان سے بغاوت ہوگی، ان کو مصیبت پہنچے گی۔ حضور نے پیش کی اشارہ کر دیا تھا، اور کنویں کی منڈیر ایک طرف سے بھر گئی، قبروں کی طرف اشارہ تھا۔ حضور اپنے ان دو وزیروں کو اپنی گود میں لے کر اپنے کندھے کے نیچے لٹا کر روضہ اطہر میں سوئیں گے، وہاں اور جگہ عثمان کے لیے نہیں ہوگی، عثمان کی قبر الگ بنے گی۔ چنانچہ ابو بکر عمر حضور کے ساتھ روضے میں دفن ہے، اور حضرت عثمان حش کوکب میں دفن ہے۔ آج وہ جگہ جنت البقیع میں آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ تعبیر قبروں کے ساتھ بنی۔ علم میں سب سے آگے ایمان میں سب سے آگے ابو بکر، اس لیے تو کہا، بعض نے تو کہا یہ حدیث ہے، بعض نے کہا یہ حدیث نہیں ہے۔ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجحا، اگر پوری کائنات کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اکیلے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، سب کا ایمان کم ہے، ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو پوری دنیا جھٹلا رہی ہے، اور ابو بکر کو پتہ ہی نہیں حضور معراج کر کے آئے۔ ابو جہل پوچھتا ہے ابو بکر یہ ممکن ہے کہ رات کے کچھ پہر میں ایک آدمی یہاں سے شام جائے، بیت المقدس جائے، پھر کہے میں ساتوں آسمانوں اور عرش معلی اور سدرۃ المنتہا سے ہو کے آیا ہوں؟ یہ ایمان ابو بکر ہے۔ فرمایا اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ ہے، اس لیے تو حضور نے فرمایا تو صدیق ہے۔ ایمان میں سب سے اونچے کون؟ سارے بولو، اونچی آواز سے ابو بکر کا نام لو۔ سب سے اونچے کون؟ ابو بکر۔ علم میں بھی سب سے اونچے ابو بکر،
علم بھی سب سے زیادہ امت میں ابو بکر کا ہے. ابو بکر کان عالم الناس، پوری امت میں سب سے زیادہ علم والے تھے. حضور جب مجلس لگاتے تھے، حضور جب مجلس شورا بلاتے تھے، ابو بکر اس کے سردار ہوتے تھے صحابہ میں. کیوں؟ علم زیادہ تھا. حضور مشورہ لیتے تو سب سے پہلے ابو بکر سے. حضور لوگوں سے مشورے لیتے، مشوروں میں تضاد آتا تو آپ مشورہ قبول کرتے ابو بکر کا. ابو بکر کے مشورے پر حضور چلتے تھے، کیونکہ ابو بکر عالم الناس ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. یہی وجہ ہے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. اس سے پہلے تو حج تھا ہی نہیں، مکے پہ کافروں کا قبضہ تھا، کیسے حج کرتے؟ 8 ہجری میں فتح ہوا رمضان میں. اگلے سال 9 ہجری آ گیا. حضور نے فرمایا حج کی تیاری کرو. صحابہ نے حج کی تیاری کی. عین موقع پر کسی مصلحت کی وجہ سے میرے نبی حج پہ تشریف نہیں لے گئے، اپنا جانشین بنا کے بھیجا. کس کو؟ ابو بکر کو. امیر الحاج بنایا ابو بکر کو. حضرت علی کو بعد میں بھیجا اعلان کرنے کے لیے. مشرکین مکہ میں اعلان کرنا تھا، مشرکین عرب میں اعلان کرنا تھا، اور رواج یہ تھا کہ امیر یا خود اعلان کرے یا اس کا رشتہ دار اعلان کرے. حضور کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے تو علی گئے، لیکن حاجیوں کے امام بن کے ابو بکر گئے. اور کیوں؟ دیکھو سب سے زیادہ مشکل مسائل حج کے ہیں. دین کے سارے ابواب میں سب سے مشکل مسائل کس کے ہیں؟ اور سارے بولو حج کے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں دعا منقول ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، پروردگار ہمیں حج کے احکام سکھا. تو حج میں علم کی ضرورت ہے. اس لیے میرے نبی نے اپنے تمام صحابہ میں اس صحابی کا انتخاب کیا جو کامل العلم تھا، امت میں سب سے زیادہ علم والا تھا، اور وہ ابو بکر تھا. فرمایا ابو بکر تم امیر الحجاج ہو، جاؤ حاجیوں کے امیر ہو، حاجیوں کے امام ہو. سبحان اللہ. حضور نے اپنا مصلی بھی ابو بکر کے حوالے کیا. ارکان اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. حضور بیمار ہیں، مریض ہیں، نماز پڑھانے کے جب تک قابل رہے نمازیں پڑھاتے رہے. اب حضور کو عشاء کی نماز ہوئی کا وقت ہوا، بے ہوشی ہو گئی. فرمایا مجھے غسل کراؤ. غسل کرایا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا. فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. صحابہ نے فرمایا، گھر والوں نے کہا حضرت صحابہ انتظار میں ہیں. میرے آقا پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا. بخاری کی روایت. فرمایا غسل کرواؤ. غسل کیا، پھر بے ہوشی ہو گئی، پھر ہوش آیا. فرمایا صلاۃ صلاۃ. میرے نبی کو آخر وقت میں بیماری میں بھی نماز کا اتنا خیال ہے. فرمایا صحابہ انتظار میں ہیں. اللہ کے نبی کو پھر بھی ہوشی ہو گئی. اب فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، میرا مصلی اس کے حوالے کرو، اور ابو بکر کو کہو کہ اب میرے بعد میرے مصلی کا وارث تو ابو بکر ہوگا. ابو بکر کے حوالے کیوں کیا مصلی اپنا؟ علم میں سب سے اعلیٰ ابو بکر تھے. نماز میں علم کی ضرورت پیش آتی ہے. احق بالامامت اعلم ہوتا ہے، اقرا ہوتا ہے. سب سے زیادہ امامت کا استحقاق اس کا ہوتا ہے جو مقتدیوں میں علم میں زیادہ ہو، قرآن کی قرات میں افضل اور اعلیٰ ہو. حضور نے تمام صحابہ میں ابو بکر کے علم پر اعتماد کیا اور اپنا مصلی ابو بکر کے سپرد کیا. امی عائشہ نے